نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عیب جو جانور کے گوشت پر اثر انداز نہ ہو اور وہ عیب جس سے جانور کا جمال بالکلیہ ختم نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نکلے ہی نہ ہو یا نکلے ہوں مگر کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ جس جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اثر دماغ تک پہنچ گیا یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ اندھے کانے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جس کی بینائی اکثر ختم ہو چکی ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اس لنگڑے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جو 3 پیروں پر چلتا ہو اور چوتھا پیر زمین پر نہ رکھتا ہو، یا چوتھا پیر رکھتا ہو مگر اس پر زور نہ ڈالتا ہو اور صرف 3 پیروں پر چل رہا ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہے اور زور ڈالتا ہے، صرف لنگڑا کر چل رہا ہے تو اس صورت میں قربانی درست ہوگی۔ جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ دبلے پتلے جانور کی قربانی درست ہے مگر بہتر یہ ہے کہ موٹا تازہ صحیح سالم خوبصورت جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اور اگر جانور ایسا مریل دبلا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہ گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے کان بہت ہی چھوٹے ہوں تو قربانی درست ہے، اور اگر پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ جس کے دانت گر گئے ہوں تو پھر اس صورت میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر زیادہ دانت باقی ہوں تو پھر قربانی درست ہے، اور اگر زیادہ گر گئے ہوں تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے دانت گر گئے لیکن گھاس چارہ کھانے میں کسی قسم کی دقت اسے نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جو ہے درست ہے۔ لیکن اگر وہ اچھی طرح گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ خصی بکرے اور مینڈے کی قربانی درست ہے، یہ عیب نہیں ہے بلکہ جانور کو فربا اور موٹا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک خوشحال شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور پھر اس کے بعد اس جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جو قربانی کے لیے مانع ہے، یعنی قربانی اس کی نہیں ہو سکتی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر کے اپنی واجب قربانی ادا کرے۔ اس جانور کی قربانی وہ نہیں کرے گا۔ البتہ اگر نادار شخص نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے جانور خریدا اور پھر اس میں یہ ایسا عیب پیدا ہو گیا جو مانع قربانی ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اسی جانور کی قربانی کر لے، دوسرے جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ گائے اور بکری اگر حاملہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر قریب الولادت ہو یعنی حمل اتنا ہو کہ کچھ ہی عرصے میں بچہ جن دے تو پھر اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اور ذبح کے بعد اگر بچہ زندہ نکل آئے تو پھر اس کو بھی ذبح کر لیا جائے۔ زبان کٹا جانور جو چارہ کھا لیتا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ باولے جانور کی قربانی درست ہے بشرطے کہ چارہ کھا لیتا ہو۔ بانجھ جانور کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کی ناک کٹ گئی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور ترچی آنکھ سے دیکھتا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے بال کٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی درست ہے،
البتہ قربانی کے لیے خریدنے کے بعد بال کاٹنا مکروہ ہے۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک کٹ چکا یا خشک ہو چکا تو قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ گائے، بھینس، اونٹنی کا ایک تھن کٹ گیا ہو یا خشک ہو گیا ہو تو پھر قربانی درست ہے، اور اگر 2 تھن کٹ گئے ہوں یا سوکھ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کو کھجلی یا خارش ہو اور اس کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بیماری یا زخم کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ ذبح کی تیاری میں جانور کو لاتے ہوئے یا گراتے ہوئے کوئی ایسا عیب اس میں پیدا ہو گیا جو مانع قربانی ہے، مثلاً آنکھ اس کی ضائع ہو گئی یا کان یا جو ہے ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی تو پھر بھی اس کی قربانی کر لے، قربانی درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔